السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ کے دروس الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے جاری ہیں، اور پیج نمبر 441 مصنف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں وارد ہوئی ہیں اور جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض آیات اور بعض احادیث کو جو پیش کیا اپنی اس متن عقیدہ واسطیہ میں، اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے احادیث کا اختتام کیا تھا، احادیث پر اختتام کیا تھا، اور اب مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ مزید اہل السنہ والجماعہ کہ امت وسط درمیانی اور اعتدال پر مبنی اور بہترین امت ہونے کے کچھ نکات بیان کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیج نمبر 441 سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، الی امثال هذه الاحادیث التي يخبر فيها، اسی طرح کی احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے عن ربہ، اپنے رب کے بارے میں، بما یخبر بہ، جو اس کے رب نے، جو ان کے رب نے، یعنی نبی علیہ السلام کے رب نے انہیں خبر دی ہے۔ فإن الفرقۃ ناجیۃ، کیونکہ بے شک جو فرقہ ناجیہ ہے، یعنی جو سیفڈ سیکٹ ہے، یعنی اہل السنت والجماعہ، یؤمنون بذلک، وہ ایمان رکھتا ہے اس پر۔ کس پر؟ یعنی جو صفات احادیث میں وارد ہوئی ہیں اور جو صفات جو ہیں وہ قرآن میں وارد ہوئی ہیں، جو بھی نبی علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں ہمیں احادیث میں بتلایا، جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان تمام پر اہل السنہ والجماعہ یعنی فرقہ ناجیہ ایمان رکھتے ہیں۔ سوال، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کے قول سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیگر جو فرق ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ان احادیث جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے ان کو نہیں مانتے، یا بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، یا مانتے ایسے ہیں جیسے کہ اہل سنہ نہیں مانتے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ صرف اہل سنہ والجماعہ کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو کہ احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کو من اور ان ایسے ہی ظاہری اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے قبول کر لیا، کیونکہ باقی تمام جو بھی متکلمین ہیں ان کا ایک بنیادی اور موٹا سا اصول ہے، اور وہ یہ ہے تقدیم العقل علی النقل، عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ اور اہل سنہ والجماعہ کا جو اصول ہے وہ تقدیم النقل علی العقل ہے، نقل کو یعنی علم وحی کو، قرآن حدیث کو عقل پر مقدم رکھنا۔ تو اب جب متکلمین، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ متکلمین ایک براڈ اسپیکٹرم ہے جس میں معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، یہ سب جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو متکلمین کہ یہ جو اصول ہے تقدیم العقل علی النقل، عقل کو نقل یعنی نقل سے مراد علم وحی، نقل پر مقدم کرنا، کیونکہ نقل کہتے ہیں منقول، جو کہ ہم تک منقول یعنی نقل کے ذریعے تک پہنچا ہے۔ تو جب یہ اصول ہوگا نا تو اس میں پھر تفاوت ہوگا، اس میں کسی کی عقل کچھ کہے گی، کسی کی عقل کچھ کہے گی، کسی کی عقل کچھ کہے گی۔ تو لہٰذا جب عقل کو معیار بنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ عقل کو معیار بناتا ہے وہ تمام صفات کا انکار کر دے، دوسرا شخص جو کہ عقل کو معیار بناتا ہے وہ بعض صفات کا انکار کر دے، بعض کو مان لے، تیسرا شخص جو کہ عقل کو معیار بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات دونوں کا انکار کر دے۔ کیونکہ عقل جو ہوتی ہے، عقل کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، عقل کا ایک ڈومین ہوتا ہے۔ جب عقل کو اس ڈومین میں استعمال کیا جائے گا جو اس کا ڈومین نہیں ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ کنفیوژن اور اس میں اضطراب، یہ سب جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ کما یؤمنون، جس طرح کے ایمان لاتے ہیں، یؤمنون یعنی کون ایمان لاتے ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ، بما اخبر اللہ بہ فی کتابی، یعنی جس طرح سے احادیث میں صفات وارد ہوئی ہیں
جس طرح سے اہل سنہ ان پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اہل سنہ جو ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف اور تمثیل کے۔ یہ 4 اصطلاحات جو ہیں وہ رسالے کی ابتدا میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بل ہم الوسط، بل ہم کون ہیں؟ اہل السنہ، یعنی اہل السنہ جو ہیں یہ وسط ہیں۔ وسط بمعنی خیار، یعنی خیر، سب سے بہترین ہے، فی فرق الامہ، یعنی تمام فرقوں میں، امت مسلمہ کے تمام فرقوں میں جو سب سے بہترین گروہ ہے یا سب سے بہترین جماعت ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور وسط کا معنی ایک معنی اعتدال بھی ہے، یعنی معتدل سے مراد یہ ہے کہ 2 ایکسٹریمز کے بیچ میں ہے، نہ ان میں افراط ہے نہ ان میں تفرید ہے، بلکہ 2 ایکسٹریمز کے بیچ میں اس کو اعتدال سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وسط۔ تو وسط کا معنی جو ہے سب سے بہترین ہے۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کہ جو اہل سنہ ہیں تمام فرقوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ وہ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ بتا دیتے کہ جس راستے پر میں ہوں بس، یعنی جو میرا راستہ ہے، تو یہ کافی ہوتا نا، یعنی صحابہ کو سمجھنے میں کافی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو نجات کا راستہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، اس سے کسی کو انکار ہے نہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ صحابہ کا بھی ذکر کیا کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا راستہ نجات کا ہے، میری احادیث جو میرا منہج ہے وہ نجات کا ہے، وہ نجات کا راستہ ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن میرے جو الفاظ ہیں، میری جو احادیث ہیں، میرے جو افعال ہیں، میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو سمجھنا ایسے ہوگا جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ہے۔ یہ مراد ہے اس کی آیت لگانے کی، یعنی میرے اقوال کو، میرے دین کو سمجھنا ایسے نہیں جیسے تم چاہو یا میں چاہوں یا آپ چاہیں، نہیں، بلکہ دین کو سمجھنا ایسے ہے جیسے کہ صحابہ چاہیں۔ تو ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس راستے پر میں ہوں جو میرا راستہ ہے، اور میرے راستوں کو جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، یہ ہے نجات کا راستہ، اور یہ ہے وہ واحد گروہ جو کہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا، جو کہ کامیاب گروہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے۔ تو یہ امت وسط ہے، بل ہم الوسط فی فرق الامہ، یعنی اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ وسط ہیں تمام امت کے فرقوں میں۔ کما ان الامت ہی الوسط فی الامم، جیسے کہ مسلمان امت جو ہے وہ تمام مذاہب میں امت وسط ہے۔ امت وسط کیسے ہے؟ یہ مسلمان، اب دیکھیں آپ یہود کو لے لیں اور نصارہ کو لے لیں۔ یہود نے مثال کے طور پر کچھ مثالیں، یہود نے مثال کے طور پر ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ نصارہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ مسلمان علم اور عمل دونوں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، کہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ پہلے علم ہے پھر استغفار یعنی عمل ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ، علم اور عمل دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتا ہے مسلمان امت، یعنی یہ مسلمان امت کا خاص صحیح امت وسط ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ غلط باتیں منسوب کی کہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نصارہ نے ان کو اتنا ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیا کہ ان کو الوہیت اور رب کے مقام پر لے آئے، یعنی ابن اللہ کہہ دیا۔ تو ایک طرف تو یہود نے نقص بیان کیے، ایک طرف جو ہے وہ بڑا غلو کیا ان کی تعریف میں نصارہ نے۔ امت وسط یعنی مسلمان امت، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں لیکن ہیں بشر، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، بشر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ افراط اور تفرید کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ صحیح راستہ ہوتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ اعتدال والا راستہ ہے۔ لہٰذا
یہ امت وسط ہے، یعنی یہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ تمام فرقے آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹریم پہ ہوگا. آگے انشاءاللہ مثالیں آ رہی ہیں تو اس کو بات سمجھیں گے. خلاصے کے طور پر ذکر کر دوں، یہ تمہید کے طور پر ذکر کر دوں کہ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ خوارج ہیں. خوارج نے صاحب کبیرہ یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کو کافر قرار دیا. اس کے برعکس جو ہیں وہ مرجئہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان میں کمی واقع ہی نہیں ہوتی، ایمان بالکل ویسا ہی رہتا ہے، ایمان میں کسی بھی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی. اہل السنہ والجماعہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان امت وسط، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب کبیرہ مؤمن بایمان ہی، وہ اس کے پاس ایمان ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کبیرہ بھی ہے. فاسقن بکبیرتہ، مؤمن بایمانہ و فاسقن بکبیرتہ، یعنی ہم مطلقاً ایمان کی نفی نہیں کر سکتے جیسے کہ خوارج نے کی، نہ ہم ان کو مطلقاً مومن کہہ سکتے ہیں جیسے کہ مرجئہ نے کہا، بلکہ ہم ان کو ان کے لائق مقام پر رکھتے ہیں. نہ یہ مطلق مومن ہے نہ یہ مطلق کافر ہیں، بلکہ یہ مومن ہیں کیونکہ ان کے پاس اصل ایمان ہے، اور فاسق ہیں کیونکہ گناہ کبیرہ ہیں. تو بتلانے کی یہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ تمام فرقوں میں بہتر، سب سے بہتر اور اعتدال پر مبنی گروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام فرقوں نے ایک ایکسٹریم فالو کی ہے، یا افراد پہ ہوگا یا تفرید پر معاملہ ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ کوئی نہ کوئی فرقہ ایسا، یعنی یہ تمام فرقوں نے اپنے مطابق قرآن اور حدیث کو ایک اینگل سے دیکھا ہے جو ان کی ومز اور ڈیزائرز کو سپورٹ کرتا ہو. مثال کے طور پر خوارج نے صرف آیات اور احادیث، ان آیات اور احادیث کو دیکھا جس میں وعید ہے، اسی لیے ان کو وعیدیہ کہا جاتا ہے، وعیدیہ بھی کہا جاتا ہے. اور مرجئہ نے قرآن اور حدیث کو صرف اس اینگل یا ان آیات اور ان احادیث کو دیکھا جس میں اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کا اعلان ہے. اہل السنہ والجماعہ نے آیات وعید کو بھی دیکھا اور آیات ارجاء کو بھی دیکھا، یعنی جس میں امید ہے، جس میں مغفرت ہے، جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور پھر دونوں کو کمبائن کر کے نتیجہ خاص کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کو مجموعی اعتبار سے سمجھنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سائیڈ کی احادیث اٹھا لی جائیں اور دوسری سائیڈ کو چھوڑ دیا جائے، یا دوسری سائیڈ کی اٹھا لیا جائے پہلی سائیڈ کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ مجموعی اعتبار سے کسی بھی مسئلے میں اگر تحقیق کرنی ہو تو پورے مسئلے میں، اس مسئلے میں تمام احادیث، یعنی مجموعی اعتبار سے، جمعی نہیں بلکہ تمام مجموعی اعتبار سے احادیث اور آیات کو دیکھ کے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا، ان کو کمبائن کیا جائے گا. تو یہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو بھی فرقہ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹریم پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو ایک اینگل سے دیکھا ہے. تو لہٰذا یہ جو مصنف رحمہ اللہ نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں تمام گروہوں، تمام فرقوں میں یہ بہترین اور اعتدال پر مبنی گروہ ہے. اب اس قاعدے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگلے پیج پہ، فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بس بے شک یہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں، یعنی باب مطلب مسئلے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسئلے میں بھی سب سے بہتر اور معتدل ہیں. بین اہل التعطیل الجہمیتی و بین اہل التمثیل المشبہتی، یعنی دو ایکسٹریمز ہیں اسماء و صفات کے مسئلے میں، ایک ہے جہمیہ اور ایک ہے مشبہہ. جہمیہ یعنی اہل التعطیل اور ایک ہے اہل التمثیل. اہل التعطیل کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہمیہ کہا،
اچھا، یہ جہمیہ جو ہے وہ اپنے عام معنی میں ہے. جہمیہ جب بھی اسلاف اپنی عقیدے کی کتب میں ذکر کریں یہ اصطلاح، تو عموماً دو اطلاقات ہوتے ہیں، دو اعتبار سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو جہمیہ ایک خاص جہم بن صفوان کے پیروکار، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بھی منکر ہیں اور صفات کے بھی منکر ہیں، جو کہ جبریہ ہیں تقدیر کے معاملے میں. تو یہ ایک تو خاص معنی ہے، یعنی یہ خاص اطلاق ہے جبریہ کا. لیکن ایک عام اطلاق ہے جس سے فعل بھی مشتق کیا گیا، تجہم کہا گیا، یعنی تجہم کا نام بھی دیا گیا ہے. اب جہمیہ ہر ان گروہ پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء یا بعض اسماء یا بعض صفات یا کسی بھی اعتبار سے منکر ہو، تعویل کرتا ہو، تحریف کرتا ہو. تو یہ یعنی اس عام معنی میں اشاعرہ بھی آ گئے، ماتریدیہ بھی آ گئے، کلابیہ بھی آ گئے، معتزلہ بھی آ گئے اور جہمیہ بھی آ گئے. تو یہ تجہم یعنی امام احمد رحمہ اللہ کے کلام میں اس طرح کی آپ کو ملے گا، اور بھی دیگر اسلاف کے کلام میں آپ کو اس طرح کا ملے گا کہ فلاں جو ہے وہ جہمیہ ہے، یعنی ہوتا وہ جو ہے وہ کلابیہ ہوتا ہے، کلابیہ میں سے ہوتے ہیں، یا معتزلہ میں سے ہوتے ہیں، اشاعرہ میں سے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص میں تجہم پایا جاتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہمیہ خاص معنی میں ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ جہمیہ عام معنی میں ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو مصنف رحمہ اللہ کا اطلاق ہے، یہاں پہ ہر صفات کے منکر پر اطلاق ہے، یعنی یہ عام معنی میں ہے. یہاں پہ جو ابن تیمیہ کی مراد ہے وہ عام معنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ ان دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ ایک امت وسط ہیں. اہل التعطیل جس میں اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، جہمیہ یہ سب آ جاتے ہیں، کہ جنہوں نے انہوں نے ایک ایکسٹریم فالو کی اور انہوں نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کیا. یہ نفات الصفات ہیں. اور اہل التمثیل کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ گویا کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اتنا حد سے تجاوز کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیں. اور ایک طرف اہل التعطیل کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ایسا کر دیا کہ اس کو تحریف کر دیا، مانا ہی نہ. تو ایک طرف انکار ہے اور ایک طرف اس بات ہے. انکار میں بھی حد سے تجاوز ہے اور اس بات میں بھی حد سے تجاوز ہے. انکار سے مراد پاکیزگی بیان کرنا، یعنی تنزیہ. تو اہل التعطیل جو ہے وہ تنزیہ بمعنی پاکیزگی بیان کرنا. تو اہل التعطیل اصل میں ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو نقائص سے پاک قرار دینا ہے. اسی لیے تو وہ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. تو پاکیزگی بیان کرنے میں انہوں نے اتنی حد سے تجاوز کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. دوسری طرف اہل التشبیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس طرح سے اس بات کیا کہ حد سے تجاوز کیا اور تشبیہ میں واقع ہو گئے. اس کے برعکس اہل السنہ والجماعہ جو کہ درمیانی گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کی اتنی کی جتنی قرآن حدیث میں واقع ہے. اس حیثیت یعنی تنزیہ میں حد کراس نہیں کی کہ اسماء صفات کی تعطیل ہو جائے یا انکار آ جائے، اور اس بات میں بھی میانہ روی اختیار کی اور اس بات میں حد سے تجاوز نہیں کیا کہ تشبیہ واقع آ جائے. بلکہ اہل السنہ والجماعہ نے قرآن کی جو آیت کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں، یہ تنزیہ ہے. لیکن تنزیہ ایسی نہیں کہ جس میں صفات کا انکار ہو جائے. وہو السمیع البصیر، یہ اس بات ہے، اور اس بات ایسا نہیں کہ جس میں تشبیہ آ جائے. تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا جو ہے وہ منہج ہے. وہم وسط فی باب افعال اللہ تعالی، اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ اللہ تعالی وہ افعال اللہ تعالی کے باب میں کے مسئلے میں بھی امت وسط ہے. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے بین القدریہ والجبریہ. اب تقدیر کے متعلق جو ہے وہ تین گروہ ہیں. تقدیر کے متعلق یعنی افعال العباد کے متعلق جو ہے وہ تین گروہ ہیں. سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ افعال العباد یعنی جو بندوں کے جو افعال ہیں، انسانوں کے جو افعال ہیں، مخلوق کے جو افعال ہیں، وہ آیا کہ رب کی قدرت کے تحت فال کرتے ہیں یا نہیں، وہ مقدور
یعنی وہ رب کی قدرت کے انڈر فال کرتے ہیں یا نہیں. قدریہ نے کہا کہ نہیں، رب کی قدرت میں فال نہیں کرتے، بلکہ انسان اپنے جو انسان سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اس میں مستقل یا انڈیپینڈنٹ ہے. اور ان میں سے بعض جو ایکسٹریم قسم کے قدریہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم بھی نہیں تھا حتیٰ کہ بندے سے فعل صادر ہوا پھر اللہ کو علم ہوا. تو یہ قدریہ ہیں جنہوں نے قدریہ جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں مانتے. اس کے برعکس جو ہیں وہ جبریہ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ افعال العباد وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حد سے تجاوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو افعال العباد ہیں یہ اس میں بندے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اس میں جو غلات جبریہ ہیں، ایکسٹریم جبریہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندے کا فعل ہے وہ نفس سے اللہ کا فعل ہے، یعنی وہ فی نفس ہی اللہ کا فعل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی بندہ جو بھی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فعل ہے. اور جو اس سے ہلکی قسم کے جبری ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کا فعل تو ہے لیکن بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اس طریقے سے جیسے کہ ہاتھ شیک ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اگر میرا ہاتھ شیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کانپتا ہے، تو اس شیک ہونے میں یا کانپنے میں میرا اختیار ہے نہیں، میرا اختیار نہیں ہے. تو جبریہ کہتے ہیں کہ بندوں کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. بندوں کا اس پہ یعنی انسانوں کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، انسانوں کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ جبر ہے ان پر، کہ یعنی جو بھی وہ گناہ کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں یہ جبرن کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں یہ کس طریقے سے ایکسٹریم میں فال کرے. قدریہ نے اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ جو اپنا عقیدہ اپنایا، یہ اس لیے اپنایا، ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کریں، اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کریں. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ، یعنی ان کی غلط سوچ یہ تھی کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا تقدیر میں ہونا ہم ثابت مانیں گے تو اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے تقدیر میں بندے کے گناہ کو لکھا، اور پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو عذاب کا بھی مستحق ٹھہراتا ہے. تو نعوذ باللہ اس سے اللہ تعالیٰ پر ظلم ثابت ہوگا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ظلم سے نفی کرنے میں اتنا حد سے تجاوز کیا کہ اس تقدیر کا انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہی نہیں، یہ جو بندوں کے جو افعال ہیں یہ بندہ اس کا خود ہی خالق ہے. اسی لیے ان کو مجوس و حاضل امہ کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کے مجوس اس لیے کیونکہ مجوس کا نظریہ ہے کہ خالق یعنی وہ دو خالق کے قائل ہیں، خالق خیر اور خالق شر. تو اسی طرح مجوس بھی جو ہیں، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجوس سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ مجوس نے تو دو خالق جو ہے وہ اس کا اس بات کیا، اور یہ جو قدریہ ہیں یہ متعدد خالق کا اس بات کرتے ہیں، اور وہ ایسے کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی خالق ہیں. مثال کے طور پر ان کے نزدیک جب بندہ کوئی بھی فعل یا ایکشن کرتا ہے اس کا خالق وہ خود ہی ہوتا ہے، تو جتنے بندے ہیں اتنا خالق ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کے نزدیک جو ہے وہ متعدد خالق ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ظلم اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی میں اتنا حد سے تجاوز کیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا. دوسری سائڈ پہ جبری آ جائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ثابت کیا، لیکن ثابت کرنے میں اتنا حد سے تجاوز کیا کہ کیا کیا کہ انہوں نے بندے یعنی انسان کی یا بندوں کی مشیت اور اس میں اختیار کی نفی کر دی، اور جبرن جو ہے وہ یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو بندہ کرتا ہے وہ اس میں بے اختیار، اس کے پاس کوئی فری چوائس نہیں ہے. یہ افراط اور تفرید ہے. اہل السنہ والجماعہ امت وسط، انہوں نے کہا ان کا عقیدہ تقدیر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی بھی مشیت ہے، بندوں کی بھی مشیت ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، قرآن میں واضح ہے، وما تشاؤون کہ تم نہیں ارادہ کر سکتے، تم نہیں کوئی مشیت اختیار کر سکتے، الا ان یشاء اللہ،
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو. دونوں کے لیے مشیت کا لفظ آیا, بندوں کے لیے بھی مشیت کا, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بھی مشیت اور ارادے کو ثابت کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی مشیت اور ارادے کو ثابت کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی بھی مشیت ہے, اللہ کی بھی مشیت ہے, لیکن بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اس سے کیا ظلم واقع ہوگا, اس سے کیا جبر لازم آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بندے کے پاس اختیار ہے, بندے کے پاس فری چوائس ہے, بندے کے پاس فری چوائس ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے جو ہے وہ راستہ دکھا دیا ہے, اب اس کے پاس چوائس ہے, چاہے وہ کافر بن جائے, چاہے وہ سیدھی راہ پہ آ جائے. تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں ان تمام نصوص کو جمع کریں, اہل سنت والجماعہ تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی مشیت ثابت کی, اپنی بھی مشیت ثابت کی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بندے کی مشیت ثابت کی وہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بندے کے پاس فری چوائس ہے, اختیار ہے, بندہ جو کرتا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے, وہ جو بھی فعل کرتا ہے اس کے فعل میں اس کی تاثیر ہوتی ہے, اس کا اختیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی بتا دیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے افعال کا خالق ہے, واللہ خلقکم وما تعملون, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم اعمال کرتے ہو ان اعمال کا بھی خالق ہے. اب یہ تمام نصوص کو جمع کریں تو اس سے اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے, اور وہ یہی ہے کہ بندے کی بھی مشیت ہے, اللہ کی بھی مشیت ہے, بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اس سے کیا جبر لازم آئے گا؟ نہیں, جبر لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بندے کے پاس بھی فری چوائس ہے, بندے کے پاس اختیار ہے. اس کے باوجود یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بندے کے جو افعال ہیں, بندے کے جو ایکشنز ہیں, اس کا خالق اللہ ہے. فاعل بندہ ہے, فاعل یعنی اپنے اختیار سے کرتا ہے, جی ہاں اپنے اختیار سے کرتا ہے, فری چوائس سے کرتا ہے, فری چوائس سے کرتا ہے, لیکن خالق اللہ ہے, کیونکہ اس فعل کے اندر جو قدرت نوازنے والا ہے وہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان افعال کا خالق ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں نہ آتا ہو, یہ ساری باتیں ریکنسائل نہ ہوتی ہوں, تو ٹھیک ہے, تقدیر جو ہے, اسی لیے سلف صالحین فرماتے ہیں تقدیر اللہ کا راز ہے, اللہ تعالیٰ کا راز ہے. انسان کو جتنا بتایا گیا اس کو من اور عن تسلیم کر لے, یہ سلف کا موقف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ بندے کے پاس فری چوائس ہے, اوکے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بندے کی مشیت اللہ کے تابع ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. ان تمام چیزوں کو من اور عن تسلیم کیا جائے. اگر یہ تمام چیزوں میں سے آپس میں کوئی چیز آپ کے ذہن میں, انسانی عقل ہے مختلف ہو سکتی ہے, کسی کے ذہن میں یہ چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہوں, ٹکرا رہی ہوں, تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں, تو تسلیم کا راستہ یعنی اپنا سر خم تسلیم کر لے اور اس کو مان لے, کیونکہ تقدیر اللہ کا راز ہے. یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں بھی آتا. تو فَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ, کہ جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ علم, یہ ایسا نہیں ہے, تقلید نہیں ہے, یہ اندھا تو نہیں ہے. تقلید تو انسانوں کی, یعنی تقلید تو دلیل کی تقلید نہیں ہوتی, یہ تو خود فی نفسی دلیل ہے. تو یہ سلف صالحین, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ شریعت کے تمام مسائل ہر انسان کو سمجھ میں آنا لازمی ہے؟ نہیں. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ انکار کر دے؟ نہیں, بلکہ سرخم تسلیم کر لے, مان لے اللہ کی. یہ ہے ایمان, یہ تسلیم کرنا. یؤمنون بالغیب, یہ ایمان بالغیب ہے. اللہ نے کہا ہے بس مان لیا. سمجھ میں آ رہی ہے اس کی کوئی پتہ نہیں, سمجھ میں آ جائے بڑی اچھی بات ہے, نور علی نور ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں چھوڑ دوں, ایمان نہ لاؤں؟ نہیں, ایمان لاؤں گا, ایمان لاؤں گا. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی
آپ تسلیم تو کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر کوئی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تسلیم تو کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا تسلیم تو کر لو. پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید سمجھا دے گا بات کو. یہ بندے کی طرف سے امتحان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ابراہیم یعنی انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروں، مطلب کیا لاجک ہے اس میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک میں یہ فیل نہیں کروں گا، یہ تیری اطاعت نہیں کروں. ایسا تو کچھ نہیں کہا، بلکہ بیٹے نے بھی کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے نا وہ کر گزری ہے، وہ کر گزری ہے. لاجک واجک کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. امتحان ہے، ابتلا، امتحان ہے. تبھی تو امام بنے نا، وہ تبھی تو امام بنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. اور ایسا امام، امام الحنفاء، جس کو یہودی بھی اپنا مانتے ہیں، نصارہ بھی اپنا مانتے ہیں، مسلمان بھی اپنا مانتے ہیں، مشرکین بھی اپنا مانتے ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے ان کو امامت دی ہے، ان کو ہم نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے تمام ان آزمائش اور امتحانوں کو میں وہ کامیاب ہو گئے، تو ان کو امامت کا درجہ ملا. تو مقصد بتلانا یہ ہے کہ کچھ احکامات، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ دین کا انسان کو سمجھ میں آنا ضروری ہے. کسی انسان کو کچھ مسئلے سمجھ میں آ سکتے ہیں، کچھ مسئلے نہیں بھی سمجھ میں آ سکتے، اور جو مسئلے سمجھ میں نہیں آئے اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ نہ سمجھ میں آتے ہوئے بھی اس پر ایمان لانا ہے. ایمان تو لائے، تسلیم تو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے گا. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مفہوم مخالفہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. کون لوگ؟ جو تسلیم کر لیتے ہیں. تو بات بتلانا مقصد یہ ہے کہ اگر تقدیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب وہ تقدیر کا انکار کر دے؟ نہیں، مانے، تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا. نہیں بھی سمجھائے تو ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا یعنی یہ ایک تو میں نے آپ کو تھوڑا سا یعنی سلف صالحین نے بتایا ہے تقدیر کے مسائل میں، اور پھر ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے میں نے یہ بات کر دی، کیونکہ ہر مسئلہ ہر بندے کو سمجھ میں آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان سے اس پر ایمان کا مطالبہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ بطور امتحان، بطور امتحان. تو بہرحال وہ قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے. یہ جو قدریہ ہیں یہ معتزلہ ہیں، اور یہ جو جبریہ ہیں یہ جہمیہ ہیں. جہمیہ جو ہیں وہ تقدیر کے باب میں جبریہ ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدریہ میں دو ایکسٹریم، ایک ایکسٹریم ہے اور ایک سے کم تر ہیں. جو ایکسٹریم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم بھی تب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی یہ تقدیر کے مراتب ہیں نا، 4 اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مراتب ہیں. پہلا جو مرتبہ ہے وہ کتابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دیا، قلم کو حکم دیا لکھ جو کچھ ہونا ہے. تو یہ کتابت ہے. یعنی اس سے پہلے جو ہے پہلا مرتبہ جو علم ہے، علم اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، اور جو کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا اول سے لے کر آخر تک کا ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو. اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کتابت، قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھ دیا. پھر تیسرا مرتبہ جو ہے وہ مشیت کا ہے، تیسرا مرتبہ مشیت کا ہے، ارادہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ. اور پھر چوتھا مرتبہ جو وہ خلق کا یعنی تخلیق. تو مثال کے طور پر کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے عدم سے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے لکھ بھی دیا جا چکا ہے، کتابت. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور پھر وہ تخلیق ہوا ہے. یعنی وہ یہ 4 مراتب ہیں. تو جو غلات ایکسٹریم قدریہ ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے مرتبہ علم کی بھی نفی کرتے ہیں، اور جو اس سے کم تر درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی خلق، یا ان میں سے کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صرف خلق یعنی تخلیق کی منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افعال العباد کا خالق نہیں ہے بلکہ افعال العباد کا خالق خود انسان ہے.
اسی طرح جو جبریہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ان میں بھی ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو بندے کا فعل ہے یہ اللہ ہی کا فعل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے جو کمتر درجہ ہے جہمیہ کا، جبریہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان مجبور محض ہے، یعنی انسان کے جو افعال ہیں ان افعال میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اہل سنت جو ہے ان کے درمیان ہے، اس پہ وضاحت ہو چکی ہے الحمدللہ. باقی انشاءاللہ دو وضاحتیں اور ہیں اس میں. اہل سنت والجماعہ کا امت وسط ہونا، ان میں دو باتیں اور ہیں جو مصنف رحمہ اللہ نے آگے ذکر کی، انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.